پاک کے والد کی عزاد کرتا باندھی ہے، حضور کو روح بنایا ہے. عجیب روایت کے لفظ ہیں، رونگٹے وجود کے کھڑے ہوتے ہیں، روح وضو کرنے لگتی ہے، انسان کی سانسیں چمکنے لگتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سیدہ ام ایمن حضور کی غلام کی، خادمہ کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کے گھر کی نوکرانی تھی، حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، پالا تھا. گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی پاک سے کہنے لگی اے محمد ابن عبداللہ اٹھو ذرا مجھے پانی کا پیالہ تو لا کے پلاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے غصے کے ساتھ میرا چہرہ پھڑکنے لگا. میں مجھے خیال نہیں آتا حضور سے کیا کہہ رہی ہو، حضور سے کیا کہہ، نبی پاک سے کہا پانی لاؤ. لیکن جناب ام ایمن کہنے لگی میں نوکرانی عبداللہ کی ہوں، میں نوکرانی آمنہ کی ہوں، محمد کو تو میں نے لال بنا کے پالا ہے، یہ تو میں نے محبوب بنا کے پالا ہے، میں نے اس کے ناز اٹھائے ہیں. جب یہ راتوں کو آواز دیتے تھے تو میں اٹھ جاتی تھی، سینے پہ رکھ کے پالا ہے میں نے پالا ہے، میرا حق بنتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس غلام کی عزت ہوتے دیکھا. میرے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، حضور نے پانی کا پیالہ بھرا اور لا کے دیا، اور جب ام ایمن پانی پی رہی تھی تو اللہ کے رسول دست بستہ کھڑے تھے، پی چکی. تو میرے کریم نے فرمایا ابا تو کہے تو ایک پیالہ اور میں لا کے پیش کروں. حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے میں غصے سے لال دی، پھر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور میں سوچنے لگی یہ غلام کتنی شان والے ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی. لیکن حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں، جمع ہو گئے اپنے علاقے میں، مکے میں لا کے بیچے گئے. حضرت خدیجہ کبریٰ بھی کتنے نکالتے، حضرت خدیجہ نے خریدا حسین کی بارگاہ میں. اور اعلان نبوت سے پہلے کی بات، اعلان نبوت سے پہلے کی بات، ایک قافلہ مکے آیا، حضرت زید کو پہچان لیا، باپ کو لا کے بتایا تیرا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا میرے کریم نے. والد اور چچا پیسے لے کے درِ رسالت معاف پہ آئے اور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں کہا محبوب ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے رکھ لیں. اس کی ماں کی آنکھیں ترس رہی ہیں دیکھنے کو، بہنیں سارا دن دروازے میں بھائی کا رستہ دیکھتی ہیں. حضور یہ پیسے دے دیں، بیٹا دے دیں. نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، پیسے اپنی جیب میں رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو کسی پیسے کی حاجت نہیں، تم لے آؤ. باپ اور چچا کہنے لگے یہ بھی ہوگا کہ بیٹا غلامی چھوڑ کے یہاں برتن مانجتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، جانوروں کی نوکری کرتا ہے، وہاں کیا بات ہے، ماں خیال رکھنے والی وہ جانا نہیں چاہے گا. میرے نبی پاک مسکرائے، فرمایا مجھے بلا تو لینے دو، مجھے بلا تو لینے دو، اسے آ تو لینے دو، تبصرے بعد میں کرنا، آنے تو دو. پیغام دیا زید کو بلایا جائے. جناب زید آئے تو حضور نے فرمایا وہ تیرے والد ہیں، وہ تیرے چچا ہیں. دوڑ کے گئے، باپ بیٹا ملے، پرانی ملاقات تھی، کھل کے روئے، چچا بھی روئے. جب تسلی ہوئی تو میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹا تیرے باپ کے گھر میں رزق اللہ نے بڑا دیا ہے، بڑی موجیں ہیں، سنا ہے بڑا صاحب ثروت ہے، تیری ماں تیری بہنیں تیری منتظر ہیں. بیٹے اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت زید باپ کے پاس کھڑے تھے، جب کہا میں جانا چاہے تو لینے آئے ہیں، چلا جا. پلٹ کے حضور کی طرف دیکھا، دوڑے آئے، قدموں میں آ کے بیٹھے. کہا محبوبہ بڑی بات ہے باپ کی، ماں کی بڑی بات ہے، میں نے بھی یہاں شفقتیں دیکھی ہیں، پر مجھے قدموں میں رہنے دے، مجھے نہ پھیر. بریلی کے امام بولے فرمانے لگے تیرے قدموں میں رہو، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھٹکیاں کھاؤں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. حضور میں نے نہیں جانا. والد کہنے لگے بیٹا یہاں تو مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، یہاں تو گھوڑوں کو چارے ڈالتا ہے، اونٹوں کا گوبر اٹھاتا ہے، یہاں تو کام کرتا ہے، ہمارے تو گھر میں کئی کام کرنے والے ہیں. جناب زید کہنے لگے باپ مجھے کوئی خواب نہ دکھا. یہ ہمدہ کا معصوم بیٹا جب مسکرا کے دیکھتا ہے اور جب یہ ہاتھ کھول کے میرا ماتھا چھوڑتا ہے اور جب یہ بڑے بڑے سرداروں کے بیچ کھڑا کر کے غلام کو عزت دیتا ہے تو ماں کی ساری محبتیں اس کے قدموں پہ قربان کرنے کو دل چاہتا ہے. باپ کی ساری شفقتیں یار ابا جی میں ہر دولت لٹا دوں گا، لیکن جو ان کی غلامی میں عزت ہے، جو ان کے گھر کی نوکری میں حیا ہے، مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. صاحبو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غلاموں، ان مجبوروں، ان غریبوں کو، بلال کہتے ہیں مجھے الگ بات تھا، آسا کا حساب نہیں آتا تھا، 20 سے زیادہ میں گنتی نہیں جانتا تھا، لکھنے پڑھنے کا مجھے شعور ہی نہیں تھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا آستانہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے. کائنات میں سب سے اعلیٰ لنگر در رسول پہ پکتا تھا، سب سے بڑا حساب کتاب نبی پاک کا تھا کہ دروازے پہ جو بھی آتا تھا جوہری بھار کے ہی دیا جاتا تھا. لیکن فرماتے قربان جاؤ جسے کچھ نہیں آتا تھا. میرے محبوب نے فرمایا سارے حساب کتاب بھی تیرے ہاتھ میں رہیں گے، جو آئے گا وہ بھی تیرے پاس اور جو جائے گا وہ بھی تیرے ہاتھ سے. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور زہرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا باولا کر دیا.
किया मेरे महबूब ने इस नौकर को, इस गुलाम। आज भी लोग बातें तो दो ही हैं, एक है घर में बर्तन धोने वाली बीबी, एक है घर में बर्तन धोने वाली बीबी, और एक लफ्ज है मासी, खाला, हमारी बुजुर्ग। लफ्ज तो दो ही है। इसमें एक जुमला इज्जत दे जाएगा और दूसरा जुमला कमजोर है, वो कच्चा है, वो कमजोर है। एक है हमने डेरे पे मुलाजम रखा है, बंदा पट्टे पान वाला, ये भी लफ्ज है। और एक है वो जो चाचा जी डेरे पे होते हैं, वो जो चाचा जी हमारे डेरे पे होते हैं। लफ्ज तो दो ही है, एक ही आदमी की बात हो रही है, लेकिन वो लफ्ज उसको मुलाजिम बना गया, वो उसे गिरा गया, आपका जुमला उसको छोटा कह गया। और जब आपने कहा ना चाचा जी, मामा जी, अंकल जी, उस गरीब को पैसे तो नहीं मिले लेकिन इज्जत तो मिल गई है, उसको वकाल तो मिल गया, उसको आसानी तो मिल गई है ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को जितनी दूध पिलाने वाली थी, हजरत हलीमा सादिया ने पैसे लिए थे हुजूर को दूध पिलाने के, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पैसे दिए थे, रिवाज था, पैसे दे के बच्चों की परवरिश कराई जाती थी, माहौल में रखा जाता था। लेकिन आपको किताब में किसी में नहीं मिलेगा कि मेरे रसूल पाक ने कभी कहा हो कि तूने पैसे दिए हैं मुझे पालने के, कभी मिला हो। मेरे महबूब ने उस खादिमा को जिसको पैसे दे के खिदमत पे रखा गया था, जब दरवाजे पे आई है तो इतना एक उरूज दिया है, उस माँ को इतना वकार दिया है। फरमाते हैं मजमा से हवा का था, हलीमा सादिया आई तो मिंबर छोड़ के मुस्तफा का और कंधों से चादर उतार के हुजूर ने बिछाई, अम्मा को बिठाया और फरमाया जब तक मेरे रसूल रहे इस तरह बैठे रहे जिस तरह आदमी नमाज की हालत में अल्लाह याद में बैठता है। मेरे भाई, इज़ाज़ देना, गरीब को इज्जत देना, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। लोगों के दलीलों से ज्यादा गलत अज़ाहिर है। लोग अपनी नफ्सियात के लिहाज से जिद करते हैं, लोगों को कमजोर समझते हैं, रब ने फजल से पैसे दिए हैं और ये अर्श पे जाकर के बैठ गए। जुल्म होता है, ज्यादती होती है। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है वो नर्म लोगों का दीन है, अच्छे दिल के लोगों का दीन है।